دوستوں، ساتھیوں اور اہل سندھ، جی سندھو دیش، جی سائیں جی ایم سید۔ آج میں اپنی گفتگو کا جو آغاز ہے اس حوالے سے ایک تو سائیں بھٹائی سائیں شاہ جو رسالو میرے ہاتھ میں ہے، اس کے ایک دو اشعار میں پڑھوں گا اور اس کے بعد میں اپنی اس گفتگو کی شروعات کروں گا، جو ایک تھوڑی سی وضاحت ہے جو میں اپنے قوم کے سامنے اور قومی تحریک، سیاسی کارکنوں، دانشوروں اور سندھ کے ادیبوں کے آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور میری قوم، جس سے میری مراد ہوتی ہے اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والے سندھی، جن کو میں اہل سندھ اور جدید سندھی قوم کا، جدید سندھی سماج کا حصہ سمجھتا ہوں۔ بھٹائی سائیں نے کہا ہے کہ پہریں کاتی پائے پچھج پوئے پریتوں، ڈکھ پریاں جو ڈیل میں واجٹ جیئیں وجائے، سیخن ماہ پچائے جے نالو گیڑھیں نیہہ جو۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے اپنے گردن پر جو کاتی اور چھری جس کو کہتے ہیں کاتی، وہ اپنے گردن پر رکھوا کے اس کے گردن کو کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تیار ہو، اور اپنے پورے شریر کو، پورے جسم کو اگر آگ میں جلانے کے لیے تیار ہو، یعنی اس عزم اور اس حوصلے کو رکھتے ہو، تو پھر اس محبت کا اور اس جو نیہ جو ہے، مقصد جو ہے تمہارا آزادی، سندھ اور سندھ کی بقا، اس کا نام بعد میں تم لینا۔ پہلے اس کے لیے تم اپنے آپ کو پرکھو کہ کیا تم اپنی گردن کٹوا سکتے ہو، اور کیا تم اپنے آپ کو اپنے مقصد کی خاطر، یعنی آگ کے ان جو سندھی میں ٹانڈا کہتے ہیں، اس آگ میں خود کو جلانے کے لیے تیار ہو۔ اسی پیج میں دوسرا شعر ہے سائیں کا کہ اگیاں اڈن وٹ پوئن سر سنبھایا، کاٹ ت پویں قبول میں مچھڑ بھائیں گھٹ، مٿا مہائن جا پیا نہ ڈسیں پٹ، کلال کی کٹ کسن جو کوپ وہے۔ یعنی اس میں بھی وہی شعر ہے جس کی بہت یعنی خوبصورت اس کی معنی ہے، ایک پرعزم قسم کی۔ مجھے پتہ نہیں کہ میری اردو کتنی وہ ہے، لیکن بھٹائی سائیں کہتا ہے کہ اگیاں اڈن وٹ، یعنی ایک قطار بنی ہوئی ہے عاشقوں کی، سندھ کے عاشقوں کی، سندھ کے جو یعنی پیار کرنے والے ہیں، سندھ کی آزادی کے لیے جو جدوجہد کرنے والے ہیں، سندھ کا جو نام لینے والے ہیں، ان کی قطار لمبی بنی ہوئی ہے۔ اور اگلا جو پہلا بندہ جو کھڑا ہے وہ اس یعنی جگہ کھڑا ہے جہاں گردنیں کٹتی ہیں، لیکن پیچھے والے جو لمبی قطار میں پیچھے والا بھی اس انتظار میں ہے کہ میری گردن بھی کٹنی چاہیے، کیونکہ میں سندھ کی آزادی کی بات کرتا ہوں، سندھ کی بات کرتا ہوں، سندھ وطن کی بات کرتا ہوں۔ اسی لیے یعنی پوری قطار میں سے کوئی بھی بندہ ہلنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس شعر کا میں آپ کو ایک تاریخی پس منظر بتاتا ہوں، جس کا میں پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگیاں اڈن وٹ پوئن سر سنبھایا، یہ ایک لائن ہے جس کا مطلب ہے کہ آگے جو گردنیں کٹتی ہیں وہاں پر کھڑا ہے آگے والا، اور اس کے پیچھے لمبی ایک قطار ہے اپنے سروں کو، گردنوں کو کٹانے والوں کی۔ تو یہ جو شعر تھا، یہ جب سندھ میں ہر موومنٹ جب چل رہی تھی،
اس وقت سندھ میں ایک سندھی چھوٹی سی کوئی اخبار نکلتی تھی، تو اس اخبار کے ایڈیٹر نے، اب مجھے اخبار کا نام بھی یاد نہیں ہے، لیکن اس نے یہ لائن لکھی کہ اگیاں اڈن وٹ پوئن سر سنبھایا. تو اس وقت جو یعنی سندھ کے یعنی انگریز جو حکمران تھا یا انگریز جو کلیکٹر تھا کوئی بھی تھا، اس کے ٹیبل پہ وہ گئی، تو اس نے، کیونکہ انگریزوں کو سندھی پڑھنے آتی تھی، یہ تو انگریزوں کا یعنی رول تھا قانونی کہ جو بھی انگریز سندھ میں آئے گا اس کو 6 مہینے کے اندر سندھی لکھنی پڑھنی آنی چاہیے. تو وہ جو اس نے اخبار دیکھی تو اگیاں اڈن وٹ پوئن سر سنبھایا، یہ ایک تو ہر موومنٹ چل رہی تھی، پر ایسا خطرناک قسم کا شعر جو اس نے دیکھا، تو اس نے بلایا کسی سندھی کو اور بولا یہ خطرناک شعر یہ کس کا ہے؟ تو اس نے بولا سائیں یہ شاہ بھٹائی کا ہے. اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ شاہ بھٹائی 200 سال پہلے جو ہے وہ رحلت کر چکے ہیں. تو اس نے فوراً یعنی وہ غصے میں آ کر کہنے لگا کہ اس کو بندے کو گرفتار کر کے آؤ. تو پھر اس نے کسی نے بولا کہ بابا شاہ بھٹائی آج سے 200-250 سال پہلے جو ہے وہ رحلت کر چکے ہیں، یہ ان کا. تو وہ اپنے دونوں ہاتھ سر پہ دے کر انگریز بیٹھ گیا کہ اتنی یعنی عزم اور حوصلے والی باتیں اور اتنی جو ایک ہدایتیں ایک بندہ 200 سال 300 سال پہلے تم سندھیوں کو دے کے گیا ہے. تبھی تو ہر جو ہے وہ یعنی گردنیں کٹ جاتی ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں بھیج پگارا کر کے. اور وطن یا کفن، جو میں اپنی بات کا دوسرا حصہ جو کہنا والا تھا کہ ایک تو شاہ کے ان شعروں سے اپنی گفتگو کی شروعات کروں، اور دوسرا دو یعنی ہمارے جو سلوگن رہے ہیں. ایک ہمارا نعرہ ہماری اس حر تحریک کے دوران یعنی پیر سائیں پگارو، شہید پیر سائیں پگارو وہ لگاتے تھے، اور ان کی جو تحریک تھی وہ لگاتی تھی. میرا آج دل کہہ رہا ہے کہ میں اہل سندھ کو، اپنی قوم کو، اردو اور سندھی بولنے والوں دونوں کو مخاطب ہو کے یہ دو شعر یعنی دو جو نعرے جو سلوگن تھے وہ میں پڑھنا چاہوں گا کہ پیر سائیں پگارو کی جو ہر موومنٹ تھی اس وقت سندھیوں کا نعرہ ہوتا تھا وطن یا کفن، آزادی یا موت. اور اس کے بعد سائیں جی ایم سید یہ نے جب یہ ہماری ساری قومی تحریک کا ایک سائنٹیفک جو بنیاد رکھا، تو اس کے بعد سندھ کے گلی گلی کوچے کوچے میں ہر چھوٹا بڑا جو باشعور سندھی ہے وہ ہمارا ایک سلوگن ہے کہ سندھو دیش مقدرہ سائیں جی ایم سید رہبرا. تو یہ دو جو ہمارے یعنی ہماری رہنمائی کرنے والی جو باتیں ہیں جو میں نے آپ کے آگے رکھی کہ سندھ یعنی امریکن اسکالر آئین مورا نے لکھا ہے کہ سندھ جو ہے وہ پوری دنیا میں تہذیبوں کی ماں دھرتی ہے، تہذیبوں کی ماں ہے. یعنی سندھ جو ہے اس کا میں کیونکہ پھر میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، جو چند باتیں ہیں جو وضاحت جس کے حساب سے میں نے آج گفتگو آپ کو سے کرنی تھی. لیکن میں یورپ میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے کہ اٹلی سے لے کر پورے یورپ کے ممالک جو ہیں ان کی جتنی بھی زبانیں یہ بولتے ہیں ان ساری زبانوں میں سے یعنی 50% آج بھی جو الفاظ ہیں اور وہ جو لفظ ہیں وہ سندھی زبان کے ہیں. اور یہ کہتے ہیں ان کے جو دانشور کہتے ہیں کہ ہماری زبان جو ہے لوکل اور انڈس کی جو زبان تھی وہاں سے ہمارے یعنی ہماری زبانوں کا بنیاد پڑا ہے، اور ہماری ساری زبانیں جو ہیں ان پر سندھی زبان کا اثر ہے. اور یہ بہت سارے الفاظ ہیں آج بھی جو جرمن لوگ بولتے ہیں. آج ابھی میں یعنی 2 گھنٹے پہلے ایک لائبریری میں تھا تو وہاں ایک بڑی عورت آئی، بک اٹھایا اور مجھ سے باتیں کرنے لگی. تو میں نے کہا مجھے جرمن اتنی نہیں آتی ہے، میں نے انگلش میں اس سے بات تھوڑی بہت کی. تو پھر جب میں نے اس کو کہا کہ یہ جو آپ کی جرمن لینگویج ہے اس میں اتنے الفاظ ہیں جو ہماری سندھی میں سیم ہیں، وہی میننگ وہی یعنی تلفظ اور وہی. تو میں نے جب اس کے نام لینے شروع کیے تو وہ حیران ہو گئی. ایک بوڑھی عورت تھی، کیونکہ انٹلیکچوئلس کو اور ان کو تو پتہ ہے لیکن اس کو، تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، تو آپ کی زبان یعنی اتنی بلند اور اتنی اعلیٰ مرتبے والی زبان ہے. میں نے کہا ہاں ہماری زبان اتنی اعلیٰ مرتبے والی رہی ہے. تو آتے ہیں اس پہ کہ سندھ جو ہے وہ جب تہذیبوں کی ماں ہے تو میں یہ جملہ کہوں گا کہ آزادی، سندھو دیش کی آزادی، اور یہ پوری سندھ والے سنیں، جو میرے اردو بولنے والے سندھی ہیں باشعور وہ بھی سنیں، سندھی بولنے والے
بلوچی بولنے والے، سرائکی بولنے والے اور دوسری قوموں سے جن کا تعلق ہے وہ بھی سنیں، پوری دنیا کے جو لوگ ہیں، بھارت کے لوگ ہیں وہ بھی سنیں کہ سندھ جو تہذیبوں کی ماں دھرتی ہے، اس سندھو دیش کی آزادی کا مطلب میرے آگے یہ ہے کہ انسانیت کی آزادی۔ اور اگر سندھ جب تک غلام ہے پاکستان کے فاشزم کا، پاکستان کے دو قومی نظریے کے دھوکے کے نیچے جب تک یہ سندھ ہماری غلام ہے، تو میں اس طرح سمجھوں گا کہ یہ انسانیت کی تذلیل اور توہین ہے۔ میں اس طرح اس کو وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ سندھی دنیا کی ساری قومیں، ہر ایک قوم کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، لیکن سندھی وہ قوم جو یعنی تاریخ میں، ہزاروں سالوں کی تاریخ میں جس نے اپنی تہذیب کا، جس قوم نے اپنے شہری ریاست کا مونجو دڑو میں بنیاد رکھا، جس قوم نے پوری دنیا کو واپار اور جو عمارت سازی ہے، الفابیٹ ہے، وہ جو میسر کی ہو، وہ سندھ، وہ میری سندھ میرا وہ وطن آج پنجابی سامراج کے قبضے میں ہے۔ پنجاب نے اپنی بندوق اور مذہب کے نفسیاتی ہتھیار کے بنیاد پر آج میری سندھ کو غلام بنایا ہوا ہے۔ اس پر کافی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں، اور کافی دوست جو جیسے مذہبی دوست جو ہوتے ہیں، مذہبی دوست مطلب اتنے سادہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو یہ کہا جائے کہ بھائی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ جو مذہب کے نام پر بنایا گیا ملک ہے، اور مذہبی طور پر ہم مسلمان قوم ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر یہ کول چلاتے ہیں کسی ایرے گیرے کا کہ پاکستان جو ہے وہ قیامت تک قائم ہونے کے لیے بنا ہے۔ یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو کہ 71 دو حصے ہو گیا۔ اگر یہ مذہبی پس منظر ہوتا اور اگر خدا کے طرف سے بنتا تو یہ 71 ٹوٹ کیوں گیا؟ لیکن جیسے میں نے کہا کہ مذہب ایک ایسی سادی تشریح ہے کہ لوگوں کو ایسے ٹیز کرو، مشتعل کرو اور بھڑک جاتے ہیں، تو اس حوالے سے مذہبی طور پر ریاستیں نہیں ہوتی ہیں، دو قومی نظریہ۔ آج میں ایک بات آپ لوگوں کو یعنی پوری سندھ کو اور جتنے قومی ورکر ہیں، قومی تحریکیں ہیں، یعنی سب کو میں بتاتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ جو ہے، وہ دو قومی نظریہ جو سب کانٹیننٹ کو تقسیم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے انگریزوں نے سازش کے تحت دو قومی نظریے کا لالی پاپ جو لوگوں کے ذہنوں اور منہ میں ڈال کر بر صغیر کو توڑا، اور دلیل یہ تھی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہوتی ہیں۔ یہ میری بات سنیں جو لوگ مذہبی ہیں، جو سادہ لوگ ہیں وہ سنیں کہ بابا ہندو اور مسلمان یعنی مندر میں جانے والے اور مسجد میں جانے والے دونوں الگ الگ قومیں ہوتی ہیں، اسی لیے بر صغیر کو توڑو اور پاکستان الگ کرو، ہندوستان الگ کرو، یہ دلیل ہے۔ لیکن ایک تو یہ جو ہمارے خطے کا ہی مثال ہے، 71 کا جو بنگلہ دیش تھا، یعنی پاکستان کی 55% پاپولیشن نے اس دو قومی نظریے کو، مذہبی یعنی قومیت کو، اسلامی قومیت کو یعنی انکار کر دیا، یعنی بر صغیر کی اس تقسیم کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم بنگالی الگ قوم ہیں۔ لیکن اس سے بھی پہلے کیونکہ مذہبی لوگوں کو زیادہ بھڑکایا جاتا ہے، میں ان کے آگے یہ دلیل رکھنا چاہتا ہوں جو مجھے امید ہے کہ ٹھنڈے دل سے اس کو سوچیں گے کہ بابا ہندو اور مسلمان مذہب کے بنیاد پر دو قومیں علیحدہ ہیں۔ اس کو یعنی سالوں پہلے، 47 سے کافی سال پہلے جب خلافت کو توڑا گیا، جو مذہب کے نام پر قائم تھی خلافت، اور یہ جو ترکی جو تھا، استنبول جس کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور جس کے انڈر میں یعنی ترک، ایرانی، سارے عرب ممالک، افریقہ کے ممالک، کافی ممالک مل کر انہوں نے جو مسلم خلافت تھی اس کو توڑنے کے، اس کو کمزور کرنے، اس کو یعنی بکھیرنے کا یہی دلیل تھا کہ ترکوں نے کہا کہ بھائی ہم ترک الگ قوم ہیں، تم عرب الگ قوم ہو اور ایرانی الگ قوم ہو، اسی لیے ہم ایک قوم اور ایک خلافت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اس لیے بہتر ہے ہم لوگوں کو الگ ہونا چاہیے۔ تو اگر ہندو اور مسلمان کے بنیاد پر قومیں الگ ہوتی تو پھر خلافت کبھی نہیں ٹوٹتی، کیونکہ وہ سارے مسلم ممالک تھے، سارے مسلمان تھے، سارے عرب بھی مسلمان تھے، ترکی والے مسلمان تھے،
یعنی افریقہ کے کافی جو ممالک ہیں وہ بھی مسلم تھے جو اس وقت خلافت کا حصہ تھے، لیکن خلافت کو اس وقت کے باشعور لوگوں نے، کمال اتا ترک اور دوسرے لوگوں نے مل کر یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ بابا مسلمان ایک قوم نہیں ہے، ہم ترک الگ ہیں، آپ مہربانی کر کے جدا ہو جاؤ۔ عربوں کو کہا کہ تم الگ قوم ہو، تمہاری تہذیب الگ ہے، تمہاری زبان الگ ہے، تمہارا رہن سہن الگ ہے، اسی لیے قومیں وطن اور اپنی تاریخی قومی روایات سے بنتی ہیں۔ تو عرب الگ ہو گئے، ترکی والے الگ ہو گئے، ایرانی الگ ہو گئے اور افریقن جو تھے وہ الگ ہو گئے۔ اسی لیے یہ جو اس وقت تم لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ ہندوستان اسی لیے ٹوٹا کہ ہندو اور مسلمان الگ قومیں تھی۔ اگر ہندو اور مسلمان، عیسائی اور مسلمان اور سکھ اور مسلمان اگر الگ الگ قومیں ہوتی تو پھر خلافت نہیں ٹوٹتی، کیونکہ وہ سارے مسلمان ملک تھے، ایک ریاست تھی، ایک حکومت تھی، ایک شریعت تھی، باوجود اس کے اس کو توڑا گیا۔ اور دلیل ہی یہی تھا کہ مذہب کے بنیاد پر ایک قوم ہم نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری تاریخ الگ ہے، ہماری جغرافی الگ ہے، ہماری تہذیب الگ ہے۔ تو یہ میرا دلیل ہے کہ ہم لوگ آج بھی پاکستان کے نام پر جبری الحاق، حالانکہ میں جبری الحاق بھی نہیں اس کو ٹرم یوز کرتا، ایک غلامی ہے، بدترین ذلت اور غلامی میں ہم لوگ یعنی پس رہے ہیں۔ پاکستان تاریخی قوموں کے لیے ایک یعنی ناسور اور دوزخ بنا ہوا ہے، اور یہ اتنے سادہ لوگ ہیں، یا اتنے یہ میڈیا جو پاکستان کی، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اتنے منافقین ہیں، منافق یعنی ابن منافق، یہ کہ آج کشمیر کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ بھائی کشمیر کی حمایت کیوں کرو گے کہ بھائی وہ مسلمان ہیں، اور کشمیر کا کشمیریوں کی قومی جدوجہد کو کلمہ پڑھا کر انہوں نے فرقہ واریت والی اور مذہبی بنیاد پر تحریک بنا دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ کشمیری مسلمان ہیں، ان کی یعنی ان کا وہ سندھی میں کہتے ہیں ہاں تو پھاٹے۔ پنجابیوں کا یہ پنجابی آرمی، پنجابی انٹیلیجنس والے، پنجابی بیوروکریسی، پنجابی پولیٹیشین، پنجابی مذہبی لوگ، پنجابی اشرافیہ، یہ سارے ڈھونگ کرتے ہیں کہ کشمیریوں کی اس لیے حمایت کرتے ہیں کہ کشمیر جو ہے بنے گا پاکستان اور کشمیری مسلمان ہیں۔ اگر کشمیری مسلمانوں کا تمہارے پیٹ میں اتنا درد ہے تو 71 میں 30 لاکھ بنگالی مسلمانوں کو تم نے بے دردی سے قتل کیوں کیا تھا؟ یعنی اس پاکستان کا، موجودہ پاکستان کی 55% پاپولیشن کو بے دردی سے قتل کیا 30 لاکھ وہ مسلمان تھے۔ ڈھاکہ جو دنیا میں مسجدوں کی یعنی مسجدوں کا شہر جس کو کہتے ہیں، پہلے بھی وہ مسلمان تھے بنگالی، آج بنگلہ دیش بن گیا ہے، آج بھی وہ مسلمان ہیں، لیکن تم جو یہ جھوٹ بولتے ہو، اور یہ میں کہتا ہوں کشمیری نوجوانوں کو، کشمیری دانشوروں کو، کہ یہ مذہب کے نام پر آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اگر یہ پنجابی فوج مذہب سے، اسلام سے سنسیئر ہوتے تو یہ بنگالیوں کا 30 لاکھ بنگالیوں کا قتل عام نہیں کرتے، اور 30 سے 50 ہزار معصوم بنگالی بچیوں کی، جو چھوٹی بچیاں ان کی عصمت دری نہیں کی جاتی۔ اس لیے یہ پنجابی فاشزم ہے۔ پاکستان ایک ذلت ہے تاریخی قوموں کے خلاف، سندھیوں کے خلاف، بلوچوں کے خلاف، پشتونوں کے خلاف، اور کشمیر کی تحریک کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کشمیر کے معاملے، میں واضح کرتا چلوں کہ GSN متحدہ محاذ دنیا میں جتنی بھی تاریخی ہسٹوریکل نیشنز ہیں، تاریخی قومیں ہیں، ہم ان کی آزادی کی حمایت کرتے ہیں، یہ ہمارا اصولی موقف ہے۔ لیکن کشمیر کے معاملے پہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کشمیر کا معاملہ صرف کشمیر کے موجودہ جو انڈیا نے وہاں پر کرفیو لگایا ہے یہاں تک کا یہ مسئلہ محدود نہیں ہے، یہ پورے ریجن اور خطے کا مسئلہ ہے کہ کشمیر کو پاکستان کی جب تک سپورٹ رہے گی، کشمیری جدوجہد کو، جو سیاسی جدوجہد ہے بابا، کشمیر کی ایک قومی جدوجہد ہے، ایک سیکولر جدوجہد ہونی چاہیے۔ سیکولر جدوجہد یعنی میں وضاحت کرتا چلوں کہ کوئی بھی دنیا کی قومی تحریک
اگر وہ سیکولر نہیں ہے تو وہ فرقہ واریت والی یعنی تحریک ہے، اس کی حمایت کوئی بھی نہیں کرے گا۔ دوسری بات کہ کشمیر کے نام پر اس وقت یعنی پاکستان جو کچھ کر رہا ہے مذہب کو اس میں ڈال کر، خطے میں پاکستان کی غیر فطری ریاست اپنے آپ کو استحکام دینے کے لیے کشمیر کے اندر مداخلت کر رہی ہے، کشمیر کے معاملے کو اٹھا رہی ہے، واویلا کر رہی ہے۔ اس لیے ہم اس بات کی کسی بھی صورت میں حمایت نہیں کریں گے کہ پاکستان کو کسی بھی حوالے سے کوئی تقویت فراہم ہو۔ اس لیے کشمیر کا معاملہ کشمیریوں کا ہے، اور کشمیر کا معاملہ میں تو اس طرح کہوں گا کہ بابا 48 میں تھوڑا سا آپ کلیئر ذہنوں کو کریں کہ کشمیر کے اندر کشمیری 48 میں یعنی بھارت کے ساتھ شامل ہوئے تھے ایک معاہدے کے تحت، لیکن پاکستان نے کشمیر کے اوپر کی تھی فوج کشی۔ یہ کیوں بھول جاتے ہو آپ؟ ایک معاہدہ کیا گیا تھا نہرو سے، بھارت سے، اس معاہدے کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، اس معاہدے میں اگر کوئی ہیرا پھیری کرتا ہے، اس معاہدے کو کوئی اگر نظر انداز کرتا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن ایک ریاست ہے جس میں کشمیریوں نے ایک معاہدے کے تحت شمولیت اختیار کی تھی، دوسرا ملک وہ ہے جس نے پہلے دن سے کشمیر کے اوپر فوج کشی کی تھی، یعنی قتل عام کیا گیا تھا کشمیریوں کا۔ تو وہ ریاست جس نے پہلے دن سے کشمیر کی آزادی کا انکار کیا، کشمیر کے خلاف فوج کشی کی، کشمیر کی ساری سیاسی تحریک کو، سیکولر تحریک کو، قومی تحریک کو کلمہ پڑھا کر انہوں نے جو ہے وہ فرقے واریت میں تبدیل کر دیا، آج وہ رو رہے ہیں پڑے کشمیر کے حامی بن کے۔ اسی لیے یہ کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے میں اس میں آ گیا، میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو مکاری ہے، پاکستان کی جو سفاکیت ہے، جو بربریت ہے، وہ 71 میں ہم لوگوں نے دیکھی، کشمیریوں نے بھی دیکھی ہوگی، اور کشمیر کے جتنے بزرگ رہنما ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ پہلے تو اپنی تحریک کو سیکولر بناؤ، اور دوسری بات بھارت جو کچھ کر رہا ہے صحیح غلط پر بھی ہم بات کریں گے، یہ نہیں کہ ہم نہیں کریں گے، وہاں پر بھی بات کریں گے، لیکن اگر ایک معاہدے کے تحت کوئی قوم کسی ریاست کا حصہ بنتی ہے تو اس میں دوسری قوم کے یعنی پاکستان کی ISI کے فوج کی شرارت والی جو تحریک وہاں پر چلی مذہب کے نام پر، اس وجہ سے بھارت کو وہ اقدامات اٹھانے پڑے جن کی یعنی اگر ہم حمایت کریں یا نہ کریں یہ علیحدہ ایک بات ہے، لیکن وہ ایک ری ایکشن تھا بھارت کی طرف سے جو پاکستان کی مداخلت کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے بار بار اس کشمیر کی قومی تحریک کو فرقہ واریت اور مذہبی تحریک بنانے کی جو سازش تھی اس کا ری ایکشن تھا جو بھارت نے کیا ہے۔ لیکن ہم آتے ہیں کہ پاکستان ایک بربریت ہے، ایک سفاکیت ہے۔ سندھ میں بلوچستان میں کیا کر رہے ہو کوئی میڈیا والا نہیں دکھاتا۔ آج مجھے تو افسوس ہوتا ہے اگر میں نام لے لوں، کیونکہ مجھے ایک بندہ بڑا اچھا لگتا تھا، حالانکہ پنجابیوں کو تو میری ایک بالکل کلیئر تھی راہ ہے کہ پنجابی کتنے بھی ترقی پسند اور لبرل ہو جائیں پھر بھی وہ پاکستان کے اس غلامی یعنی جہاں پر تاریخی قوم غلام ہے، اس جبری لاحق کی اس ریاست کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستانی ریاست جو سندھیوں کو غلام جس نے کیا ہوا ہے، بلوچوں کو غلام جس نے کیا ہوا ہے، پشتونوں کو غلام جس نے کیا ہوا ہے، سرائکیوں کو جس نے غلام کیا ہوا ہے، تو پاکستان کے جو لبرل اور ترقی پسند اور جو جتنے بھی دوست ہوتے ہیں یہ گھوم پھر کے اس فاشسٹ پاکستان کی حمایت کرتے ہیں، جو بات ہمیں یعنی دل سے یعنی کہوں کہ تکلیف ہمیں پہنچتی ہے۔ باوجود اس کے حامد میر ایک نام میں لے لیتا ہوں، ایک اچھا بندہ ہے، کافی کچھ وہ بلوچوں کے معاملے پہ لکھتا رہتا تھا، آج اس وقت بھی وہ لکھتا ہے کہ بھائی کرفیو کی وجہ سے کشمیر نے یہ کیا وہ کیا ہوا، میڈیا آزاد نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ میرا ایک سوال ہے حامد میر صاحب، کیا وانا اور وزیرستان میں اور جو پشتون ایریاز میں پنجابی فاشسٹ فوج نے وہاں پر جو قتل عام کیا، بمباریاں کی، وہاں پر میڈیا کو چھوڑتے تھے یہ لوگ؟ بلوچستان میں آپ کی میڈیا جاتی ہے، لیکن باوجود اس کے
کہ کشمیر کے لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ بھارت اتنی بڑی ڈیموکریسی ہے اور اتنا بڑا وہ سیکولر ایک ریاست ہے کہ پاکستان نے وہ کہتے ہیں نا حب علی اور بغض معاویہ، اس حب علی میں نہیں بغض معاویہ کے ہی طور پر کشمیریوں کے حق میں 10 15 20 لوگوں کو بٹھا کر مظاہرے کیے، لیکن بھارت اتنا بڑا ڈیموکریٹک اور سیکولر کنٹری ہے کہ دلی میں ہزاروں لوگوں نے کشمیر کے حق میں اور اپنی حکومت کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی اور اسی کو کہتے ہیں سیکولرزم۔ اور وہاں پر راہل گاندھی کشمیر جاتا ہے کہ میں وہاں کے حالات کو دیکھوں، اور میڈیا پہ یہ آتا ہے۔ کیا پاکستان میں کسی بھی جگہ بلوچستان میں کوئی پنجاب سے کوئی وفد جائے گا؟ پہاڑوں پر جاؤ گے کہ وہاں پر بلوچستان میں کس طرح سفاکیت اور بربریت جو ہے پنجابی فوج نے کی ہوئی ہے، کس طرح معصوم بچوں کو، بلوچوں کے نوجوانوں کو دیوار سے کھڑا کر کے کس طرح گولیوں سے چھلی کیا جاتا ہے، لکھو گے اپنی میڈیا پہ۔ سو افسوس ہوتا ہے کہ وہاں صرف کرفیو نہیں لگنا چاہیے۔ میں کلیئر کرتا چلوں کہ کشمیر ہو یا دنیا کی کوئی بھی خطہ ہو، نہ کرفیو لگنا چاہیے، نہ وہاں کے سیاسی آواز کو دبایا جانا چاہیے، نہ میڈیا کے آواز کو دبایا جانا چاہیے، نہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہونی چاہیے، اور نہ ہی تاریخی قوموں کے آزادی کے حق کو ہی دبایا جانا چاہیے۔ لیکن کشمیر میں کرفیو لگا ہے 2 ہفتے سے، اس کے آڑ میں پوری پاکستان کی میڈیا، یعنی یہ جو ظلم اور جبر پاکستان کی فوج نے بلوچستان میں برپا کیا ہے، اور جو پشتون ایریاز میں وانا وزیرستان میں اور سندھ میں جس طرح ہمیں مسخ شدہ لاشیں دے رہے ہو، اس پر کوئی میڈیا ایک لفظ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن وہاں اس طرح نہیں ہے۔ وہاں اگر کرفیو لگتا ہے تو دلی میں مظاہرے ہوتے ہیں، وہاں کرفیو لگتا ہے تو راہل گاندھی کو سری نگر جانا پڑتا ہے، کشمیر جانا پڑتا ہے۔ اور وہاں کی آپ اسمبلی دیکھیں، وہاں کی جو بھی اسمبلیاں ہیں دونوں، وہاں پر کس طرح یعنی اپنی حکومت کے خلاف کشمیریوں کے حق میں کس طرح آواز بلند کی جاتی ہے۔ کیا قومی اسمبلی میں یہ تو علی وزیر اور محسن داوڑ جو قومی اسمبلی کے ممبر تھے، کس طرح مکاری اور شاطر پنے سے ان دونوں قومی اسمبلی کے ممبروں کو کس طرح فوج نے جھوٹا الزام لگا کر اس طرح ان کی تذلیل کی اور ان کے اوپر جو تشدد کیا۔ مجھے کسی پشتون دوست نے بتایا کہ علی وزیر کو زمین پہ گرا کر، اس کے کپڑے اتار کر، اس کے یعنی سر پر فوجی لانگ بوٹ رکھ کر فوجی گالیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بتاؤ یہ زمین کس کی ہے۔ یعنی پشتونوں کی زمین، پشتونوں کا لیڈر جو ہزاروں سالوں سے ایک قوم ہے، جو ان کا وطن ہے، وانا وزیرستان کی زمین، اس مٹی پر علی وزیر کو گرا کر لانگ بوٹ پنجابی فوجی رکھ کے کہتا ہے کہ یہ زمین کس کی ہے، تو وہ خون میں رنگا ہوا علی وزیر وہ ایسے سر کو اوپر کر کے کہتا ہے کہ یہ کل بھی پشتونوں کی زمین تھی، آج بھی پشتونوں کی، اور کل بھی یہ پشتونوں کی رہے گی۔ دکھاؤ گے ٹی وی پہ، بتاؤ گے ٹیلی ویژن پر کہ پشتونوں کے ساتھ کیا؟ وہ پشتون، عام پشتون کو چھوڑو جو تمہارے قومی اسمبلی کے ممبر بنے، سو آتے ہیں اس پہ کہ یہ ایک مکاری ہے۔ بابا پاکستان دھوکے کی دیوار ہے، ایک لینڈ لاک پنجابی نیشن، فاشسٹ نیشن، انگریزوں کے دلال جنہوں نے کابتلا پر گولیاں چلائی، جنہوں نے انگریزوں کو لال قلعہ دلی والا فتح کر کے دیا، جنہوں نے پہلا جو ہمارا کعبہ تھا مسجد اقصی، وہاں پر جو ہے انگریزوں کی جا کے مدد کی، جنہوں نے فلسطینیوں کی یعنی یہ جو جدوجہد تھی وہاں پر جا کے انہوں نے پنجابی فوج نے فلسطینیوں کو گولی مار کر کس طرح زیاں لگ گیا تھا اور وہاں پر ان کو شہید کیا گیا تھا، یہ کیا باتیں بھول گئے ہیں لوگ؟ مگر کیونکہ یہ مکار ہے، کیونکہ یہ ایک فاشسٹ ہے، اور کیونکہ یہ پاکستان، اور سب سے بڑی میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ان کی میڈیا، پاکستان کی میڈیا، پاکستان کے دانشور، صحافی، انہوں نے سب نے ایسے ہاتھ میں وہ جو کہتے ہیں نا مقدس گائے ماتا بنا کر پنجابی فوج کو کیوں رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ شیشے کا گلاس بنا کے کہ ٹوٹ جائے گا، اس کو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ پاکستان ایک پولیٹیکل ریاست اور ملک اور وطن نہیں ہے۔ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک قبضہ ہے، قبضہ فوج کی وجہ سے ہے۔ جس دن
فوج کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئی، فوج کمزور ہوگی تو 1 منٹ کے لیے پاکستان نہیں رہے گا۔ یہ خود تمہارے دلیل کا یہ جو جوہر ہے کہ فوج کو مقدس گائے ماتا اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ فوج کے وجہ سے ہی پاکستان قائم ہے، فوج کے قبضے کی وجہ سے، فوج کی بندوق کی وجہ سے، ورنہ پاکستان 1 سیکنڈ کے لیے بھی قائم نہیں رہتا۔ اس لیے یہ لوگ ہر قسم کی مکاری جانتے ہیں کرنا، پنجاب کی فوج، پنجاب کے ISI۔ میں آتا ہوں کہ سندھ کی سیاسی اور قومی جو ہماری تحریک تھی یا قومی جو جدوجہد آنے والی تھی، اس کو کمزور کرنے کے لیے سندھ میں لسانی بنیادوں پر انہوں نے جو ہے وہ تنظیمیں بنانے کی حرکتیں کی۔ معراج محمد خان کی کلپ آج بھی پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پہ، لیکن اس کو بھی چھوڑتے ہیں۔ باوجود اس کے سندھ کے اندر لسانی بنیادوں پر ہی صحیح ایک تنظیم بنتی ہے، MQM بنتی ہے الطاف حسین کی سربراہی میں۔ ہمارا سائنس GM سید کا جو بھی ہم سنجیدہ سیاسی ورکر ہیں، ہمارا نقطہ نظر یہ تھا، ہماری اسٹریٹجی یہ تھی کہ ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے لسانی بنیادوں پر جو تنظیم بنی ہے، MQM اردو بولنے والی آبادی میں سے جو مذہبی یعنی جماعت اسلامی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری جو مذہبی جماعتوں میں اردو آبادی کے بڑے پیمانے پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پہلے مرحلے میں ان کو وہاں سے نکالیں گے اور اردو آبادی کو سیکولر کریں گے، اردو آبادی کو پولیٹیکل کریں گے، اردو آبادی کو مذہبی انتہا پسندی اور مذہبی اس سے دور کریں گے۔ نتیجے میں دوسرا اسٹیپ اور تیسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ ایک وطن کے جس وطن میں رہتے ہیں، جس سندھ میں رہتے ہیں، یہ اسی سندھ کو ان کو قبول کرنا پڑے گا اور قبول کریں گے۔ نتیجے میں سائنس GM سید نے کہا کہ MQM کا بننا اچھی بات ہے، کیونکہ مذہبی تنظیموں کو کراچی میں MQM کمزور کرے گی، اور یہ ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد ایک تنظیم ہے، اس تنظیم کو MQM کو کس طرح تم لوگوں نے، تمہاری فوج اور ISI نے مکاری اور چال بازی کر کے توڑا اور کمزور کیا۔ لیڈرشپ باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر الطاف حسین لندن میں نہیں ہوتے تو آج پتہ نہیں کون سی اس کی برسی MQM والے مناتے ہوتے، کیونکہ یہ آرمی ISI والے اتنے مکار اور یہ اتنے بدماش ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سندھ میں اردو آبادی کے حصے میں ان کو اپنا سندھی اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ سیاسی اختلافات چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں اردو آبادی کو اپنی قوم کا اور جدید سندھی قومی سماج کا حصہ مانتا ہوں، اور میں اس حد تک کہتا ہوں کہ اردو آبادی کے جو اردو آبادی والے سندھی ہیں، ان کی شراکت کے بغیر جدید سندھی قوم کا یعنی قومی تشخص جو ہے نا وہ انکمپلیٹ ہے، وہ مکمل نہیں ہے۔ لیکن یہ بات الگ ہے، میں اس پر بعد میں بات کروں گا۔ میں آتا ہوں اس میں کہ MQM کو توڑا گیا، MQM کی سیاست کو کمزور کیا گیا، اردو آبادی کے یعنی سیاسی لوگوں کا حق ہے، عوام کا حق ہے، وہ کس کو چنتے ہیں، کون سی پارٹی میں جاتے ہیں، کیا ان کے خیالات ہیں، اختلاف اپنی جگہ۔ لیکن ISI نے، فوج نے دیکھا کہ MQM نے ان کو آنکھیں دکھانا شروع کی ہیں۔ جب MQM اس نتیجے پر پہنچی کہ سندھ کو غلام کرنے والا پنجابی سامراج ہے، سندھ کا استحصال کرنے والا پنجابی ہے، اس وقت فوج کے کان کھڑے ہو گئے، ISI کے بدماشیوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور نتیجے میں MQM کے اندر انہوں نے بندے بھیجے، MQM کو توڑا، GA سندھ کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا، مختلف سیاسی پارٹیوں میں یہ لوگوں کو بھیجتے ہیں، پارٹیوں کو توڑتے ہیں، اور خوف اور لالچ کی جو صورتحال ہے وہ انہوں نے سندھ میں اس وقت برپا کی ہوئی ہے۔ آج بھی کراچی کو چھوڑو اور MQM الطاف کو چھوڑو کہ وہ جا کے الیکشن میں کھڑے ہو جائے، لوگوں کو آزاد چھوڑو، پھر پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ ان کے پیچھے ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن تم بدماشی کر کے، لوگوں کو ڈرا کے، خوفزدہ کر کے، لالچ اور خوف کے ذریعے سندھی بولنے والے اور اردو بولنے والوں کی جو تنظیمیں ہیں ان کو تم توڑتے ہو، کمزور کرتے ہو، سازش کرتے ہو، اور ان کو اپنا غلام یعنی پاکستان کا حامی مطلب غلام بنانا۔
جو تمہاری غلامی میں گردن جھکاتا ہے اس کو چھوڑ کر باقی تم ساری جو پارٹیاں اور جتنے لیڈرشپ ہے ان کو جو ہے وہ تم ڈراتے بھی ہو اور خوف زدہ بھی کرتے ہو۔ کافی ٹائم سے سندھ میں سیاسی کارکنوں کو یہ ہری جھنڈی، پاکستان کی جھنڈی ہری، یہ آگے ان کے آ کے رکھتے ہیں اور 4 5 7 نوجوانوں کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہیں قومی تحریک سے استعفیٰ دے رہے ہیں اور ہماری جو قیادت جو باہر بیٹھی، اچھا کسی بھی پارٹی کا وہ بندہ ہو، لیکن قیادت ظاہر جسمم کی باہر بیٹھی ہوئی ہے، باہر قیادت بیٹھی ہوئی ہے، عیاشیاں کر رہی ہیں، ہم استعفیٰ دے رہے ہیں۔ ان میں جتنے بھی اس طرح کے پریس کانفرنس ہوئی ہے ان میں 99% لوگ جو بٹھائے جاتے ہیں وہ پولیٹیکل ورکر ہوتے ہی نہیں ہیں، کسی سیاسی ورکر کا بھائی، کسی کا چچا زاد بھائی، کسی کا ماموں، کسی کا پڑوسی، ایسے بٹھا کے، اور ایک ایک بندے کو یعنی 10 مرتبہ پریس کانفرنس کروائی گئی۔ وہ کہتے ہیں بھئی میں نے تو کی 2 مہینے پہلے تو کی تھی، بولا نہیں پھر دوبارہ کرو، اور وہ لکھ کے دیتے ہیں اندرون سندھ میں پریس کانفرنس اردو میں لکھ کے ان کو دیتے ہیں، جن کو اردو اتنی خاص بولنے بھی نہیں آتی ان کو اردو، کیونکہ یہ ایک نفسیاتی حملہ ہے سندھ کی قومی تحریک کے خلاف۔ تم ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے جاننے والوں کو، قومی کارکنوں کے یعنی والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو بٹھا کر پریس کانفرنس کر کے لاتال کی کرواتے ہو اور جبرن بندوق کے زور پر ہری جھنڈی ان کے آگے رکھتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ یہ سارے پاکستانی ہو گئے ہیں۔ سندھ میں قومی تحریک، ہم ایک قوم ہے اور سندھ کی قومی تحریک سیاسی اور فکری بنیادوں پر جو ہے وہ جاری ہے، جاری رہے گی۔ اور میں ابھی آتا ہوں پوری سندھ کو، جو میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ پوری سندھ اردو اور سندھی بولنے والے دانشور، سیاسی کارکن، ادیب، آپ سب لوگ سنو کہ ISI اور فوج نے یہاں پر ہمارے ایک ساتھی سے، سیاسی ساتھی سے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ غلط بیانی کر کے اس کے پاس پہنچا اور اس سے بات چیت کی، اور ISI نے کہا اور فوج نے، اس بندے نے کہا کہ میں آیا ہوں اور میں جسمم کی قیادت سے باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک قدم آپ پیچھے ہٹاؤ اور یہ کرو وہ کرو، جس طرح وہ لوگوں کو لالچ بھی دیتے ہیں اور خوفزدہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک بندہ تھا جو کافی ٹائم سے، یعنی یہاں پر جو ہم جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کافی ایسے دوست ہوتے ہیں سندھی جو رابطہ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، پھر فون نمبر لیتے ہیں، دوستوں سے بات چیت ہوتی ہے اور کافی آتے ہیں، ملتے بھی ہیں، جن میں یعنی ایک شوق ہوتا ہے کہ بھئی ہم بھی آپ کے ہمدرد ہیں، ہم بھی آپ کی یعنی سندھ کی آزادی کے لیے یعنی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک بندہ کافی دن سے رابطے میں تھا جو 2 دن پہلے یعنی ہمارے ایک ساتھی سے اس نے ملاقات کی اور فون پہ اور سوشل میڈیا کے تھرو جو کانٹیکٹ اس نے کیا، اس کا یہ کہنا تھا کہ بھئی ہم سندھی ہیں، ہم جرمنی میں رہتے ہیں، 2 بندے ہیں اور ہم بھی سندھ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور چیئرمین صاحب سے ہماری آپ ملاقات کرائیں، ہم آپ سے بھی ملتے ہیں اور آپ کے تھرو چیئرمین سے ملیں گے اور ہمیں سندھ کے حوالے سے اور پولیٹیکلی کچھ باتیں کرنی ہیں۔ تو بھائی نے مجھے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ملاقات کریں، دیکھیں کون ہے، کیونکہ اس طرح تو ہوتا رہتا ہے کہ بھئی مختلف دوست رابطہ کریں اور ہمارے ساتھ ہمدردی کرتے تھے۔ لیکن یہ بندہ جب آیا اور ظاہر ہے اس نے جو نام بتایا اور جو بائی کاسٹ انہوں نے 2 بندے تھے بتائے تو انٹیلیجنس والے تھے، تو وہ ظاہر ہے وہ تو کاسٹ بھی صحیح نہیں ہوگی، لیکن ایک نے کہا کہ میں میمن ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں لغاری ہوں، اور دونوں آ کے ہمارے ساتھی سے ملے اور وہاں پر اس نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ سیاست اور یہ وہ ساری یہ باتیں تو میں آپ کو کہہ رہا تھا، لیکن اصل یہ ہے کہ مجھے فوج نے اور ISI نے بھیجا ہے، جسمم کی قیادت سے آپ ملاقات کرو، اور یہ جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے یعنی رکھی۔ ظاہر ہے ہمارا وہ تو گرم ہو گیا ان کے اوپر، اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں اپنی قوم کو کہ ریاست پاکستان، اس کی آرمی اور اس کی ISI یہ اتنے مکار ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قومی تحریکوں کو اور قومی تحریک کے قیادت کو لالچ کے ذریعے یا خوفزدہ کر کے یہ راستے سے ہٹا سکتے ہیں یا ڈرا سکتے ہیں یا ہمیں اپنی منزل سے اور ہمیں اس سے گمراہ کر سکتے ہیں۔ میں یہ چیز ان سب کے سامنے اور ان ایجنسیوں کو بھی کہتا ہوں کہ سندھ جو ہے وہ بہادروں اور باضمیر لوگوں کی زمین ہے۔ ہم فکر سائیں GM سید کے پیروکار ہیں اور ہمارے اور پنجاب کے درمیان صرف موت ہے۔
اور پنجاب کے ساتھ ہمارا جو تضاد ہے وہ دشمنی والا تضاد ہے، یا سندھو دیش ہم بنائیں گے اور اس کے بنانے کی جدوجہد کے دوران ہم شہادتیں قبول کریں گے. اور یہ بات تم سنو کہ تمہارا پاکستان ہماری زمین کے لیے، سندھ کے لیے موت کا وارنٹ ہے. ہم اس موت کے وارنٹ کو قبول نہیں کریں گے. ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. اور تم نے یہ جو لالچ کا اور یہ جو خوف کا یہ جو طریقہ اپلائی کیا ہوا ہے، یہ جسمم کے اوپر تمہارا لاگو نہیں ہوگا. ہم مر جائیں گے اور اپنی گردنیں کٹائیں گے، جس طرح سندھ کی تاریخ میں شہید راجہ ڈاہر، اس نے اپنی دھرتی پر اپنی زندگی قربان کی. شہید دولہ دریا خان، اس کے بعد سائیں جی ایم سید، شاہ بھٹائی، ہشو کیول رامانی، شہید بشیر خان قریشی، شہید مظفر بھٹو، شہید سرائی قربان کھواوڑ، شہید روپلو کولی، اور کتنے لاتعداد ہمارے جو شہدا ہیں، ان سب نے یعنی اپنی زندگیاں دیں اور جدوجہد کی ہے. اس لیے میں پنجاب کو، پنجاب کے دانشوروں کو اور صحافیوں کو، ان کو بھی کہتا ہوں کہ اپنی فوج کے، وہ سندھی میں کہتے ہیں کہ عادتوں اور ارکانوں کو دیکھو. یہ یعنی قومی تحریکوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی گھٹیا یعنی لالچ اور خوف زدہ کرنے کی جو حربے استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے اوپر ان کے لاگو نہیں ہوں گے. سندھو دیش کی آزادی ایک تاریخی جدوجہد کی صورت میں، ہر صورت میں ہم لوگوں نے لینی ہے. اس میں سندھ کا اردو بولنے والا سندھی اور سندھ کا سندھی بولنے والا سندھی، سندھ کے یہ بیٹے ضرور اپنے مادر وطن سندھو دیش کو آزاد کریں گے. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ پنجابی اور سندھیوں کے درمیان اور تمہارے فوج اور تم جسمم کے درمیان بیچ میں صرف موت آتی ہے. ہمیں اس موت کو کراس کر کے سندھو دیش کی جو قومی منزل اور مقصد ہے، ہم نے وہ حاصل کرنی ہے. یہ بچکانہ حرکتیں چھوڑ دو، اور یہ تم سمجھتے ہو کہ لالچ اور خوف سے ہم ان کو گمراہ کریں گے، یہ ناممکن ہے. آپ سب لوگوں کی مہربانی. آپ لوگوں نے سنا جی اے سندھو دیش، جی اے سائن جی ایم سید. اور آخر میں اپنی قوم کو اور قومی کارکنوں کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دشمن کی یہ جو چنتا اور دشمن کی یہ جو پریشانی اور جو خوف ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جی اے سندھ متحدہ محاذ کا نقطہ نظر بھی صحیح ہے، اس کی جدوجہد بھی صحیح ہے. آپ سب لوگوں کی مہربانی. سندھو دیش مقدرہ، سائیں جی ایم سید رہبرہ. وطن یا کفن، آزادی یا موت. مہربانی.